دوستو، جن اور جنات کی دنیا پر ایمان لانا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کئی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری ایک سورت سورہ جن کے نام سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لہٰذا ان کے وجود سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جن کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق، یعنی کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہماری اس دنیا کے اندر رہتے ہیں مگر انسانوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، مگر یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق نظر نہ آنے والی اس مخلوق کی تخلیق آگ سے ہوئی، جبکہ انسان اور فرشتے مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی بھی انسانوں کی طرح اپنی ایک الگ دنیا ہے، کیونکہ یہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور قیامت کے روز ان کا بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور احتساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی جنوں کی ایک جماعت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا اور اس کلام کو بہت عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو جا کر بتایا، اور بعد میں وہ سب کے سب جنات مسلمان ہو گئے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جنات کے اندر مسلمان جن بھی ہیں اور کافر اور مشرک بھی، جنہیں شیاطین کہتے ہیں۔ ابلیس بھی ایک جن تھا اور جنوں کا سردار تھا، جسے اپنے تکبر کی وجہ سے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور اسی روز سے اس نے قسم کھائی کہ قیامت تک کے انسانوں کو گمراہ کرے گا، یہاں تک کہ انہیں جہنم تک پہنچا دے۔ اس لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انسانوں سے زیادہ اس کے چیلے یعنی کہ شیاطین یا اس کے اپنے قبیلے اور نسل کے لوگ یعنی کہ مشرک جنات اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور غصے اور جنون کی حالت میں انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس سے ہر غلط کام کرواتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی حالت میں اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جن انسان کے یعنی کہ بنی آدم کے خون کی طرح اس کے جسم کے اندر بہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اتنا قریب ہیں کہ اس سے گمراہ کرنے اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جنات کی دنیا ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ان کے اثرات بھی ہماری زندگیوں پر ضرور ہوتے ہوں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے جب کوئی جن انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے جسم پر قبضہ کرتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جنہیں کرنے سے یا جنہیں نہ کرنے سے جنات انسان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں، انہیں بہکاتے ہیں، اور ہر روز سمندر پر شیطان کا جو تخت لگتا ہے وہاں پر جا کر اس کی رپورٹ بھی دیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہم یہاں پر جادو کی نہیں بلکہ جن پوزیشن یعنی کہ جنات کے جسم میں داخل ہو کر قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جسم سے میری مراد دماغ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دماغ کسی شخص کا اس کے کنٹرول میں نہ ہو تو جسم کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پورے کے پورے جسم کو احکامات دینے والی ایک مشین ہے ہمارا دماغ، جو کہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جادو کے اندر کسی شیطان جن کو عمل کرنے والا یا جادو کرنے والا کوئی بھی شخص حکم دیتا ہے یا اس شیطان جن کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے اس سے کوئی بھی کام کروانے کے لیے یا فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، مگر جب یہ شیطان جنات کسی جسم پر قبضہ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کو اکثر ہم اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج بھی ایسے ریسرچر اور ماڈرن سائنٹسٹ موجود ہیں جو صرف اسے ایک مینٹل النس یعنی کہ دماغی مرض کہہ کر جان چھڑوا دیتے ہیں، جس کے اندر کئی مسلم سکولرز بھی شامل ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے اور قرآن اور احادیث پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتھ روم جانے پر اور ایون کے نئے کپڑے پہننے کی دعائیں بھی امت کو سکھائی تاکہ خبیث جنات ان سے دور رہیں۔ مگر جب ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کرتے ہیں تو یہ لوگ یہ بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا دماغ یہ سوچ نہیں سکتا کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک نہ نظر آنے والی مخلوق ایک زندہ جسم کے اندر بھلا کیسے داخل ہو سکتی ہے، جو کہ در حقیقت سیدھا سیدھا اسلامی تعلیمات کا انکار ہے۔ کیونکہ ہمارا دماغ اس چیز کو نہیں مانتا، کسی چیز کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی چیز سے انکار کرنے کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ اس کی حقیقت ہونے کا ثبوت قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جہاں پر اللہ پاک سورہ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، اور آپ دوستو ذرا ان الفاظوں پر غور کیجئے گا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے قیامت کے روز اس طرح سے حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اس سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جن کا لپیٹ کر دیوانہ بنا دینا یعنی پاگل بنا دینا، آپ مجھے بتائیں کہ اس آیات کا مطلب جن پوزیشن یا جن کے جسم پر قبضہ کرنے کے علاوہ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ درجنوں احادیث ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود لوگوں کے جسم سے جنات کا قبضہ چھڑوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سینے اور کمر پر ہاتھ سے ضرب لگا کر حکم دیتے کہ اللہ کے حکم سے اس کا پیچھا چھوڑو، میں اللہ کا رسول ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اگر جنات انسانی جسم پر قبضہ نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل بھلا کیوں کرتے؟
آج بھی ماڈرن فلاسفر جو کہ اسے ایک دماغی مرض سمجھتے ہیں، مگر ایسے مریضوں کی دماغی کنڈیشن کو ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ اس دماغی بدلاؤ کی وجہ دراصل ہے کیا۔ تو دوستو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جنات ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یا پھر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ انسان جنات کو ایسا کرنے کے لیے کب اور کیسے مجبور کرتے ہیں؟ ویسے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر یہاں پر ہم صرف چند ایک اہم ترین کا ذکر کریں گے۔ پہلی وجہ کہ شیطان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک بڑے پیمانے پر انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کسی شیطان جن کو یہ حکم دیتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے جسم کو قبضے میں کرے جو کہ بہت بڑا سوشل انفلوئنسر ہو یا جس کی فالوئنگ کے اندر بے تحاشا لوگ ہوں، اور اپنے ان چاہنے والے لوگوں کے اندر وہ شیطانی ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کی وجہ بن سکے، جس کی مثالیں آج بھی ہمارے سامنے پاپ اور فیشن انڈسٹری یا میوزک انڈسٹری کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ سوشل انفلوئنسر ہیں جن کے جسم اور دماغ کو قبضے میں کر کے شیطانی تعلیمات اور شیطانی پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر آپ کے مائنڈ کے اندر شاید ایک سوال آ رہا ہوگا کہ شیطان تو ایسے جب چاہے کسی بھی شخص کے جسم پر قبضہ کر لے یا اس پر حملہ کر دے، تو ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ شیطان جنات صرف انہی لوگوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور انہی کو قابو میں کر سکتے ہیں جو کہ ہر طرح کی عبادت سے غافل ہوں اور ناپاک ہوں اور ہر قسم کی برائیوں کے عادی ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں کے تو یہ قریب بھی نہیں آ سکتے بلکہ وہاں سے بھاگتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حضرت عمر کے بارے میں کہ شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ اور دوسری اہم وجہ ہے کہ جب کوئی انسان ان کے رہنے کی جگہ پر یعنی کہ ہانٹڈ پلیسز پر جا کر ان کے بچوں کو یا ان کی کسی ایسی چیز کو نقصان پہنچائے جو کہ ان سے جڑی ہے اور ان کے لیے انتہائی اہم ہے، مثلا ان کے گھر پر قبضہ کر لے، وہاں پر آ کر رہنا شروع کر دے، یا پھر کوئی گرم پانی، کوئی لیکوڈ یا آگ جیسی چیز کو ایسی جگہ پر ڈالنا جہاں پر ان کے بچے موجود ہیں، گندگی پھیلانا، اور اگر یہ مسلم جنات ہیں تو شاید بدلے کے طور پر یہ تو صرف آپ کو پریشان کریں، لیکن اگر شیطانی جنات ہیں تو یقیناً یہ آپ کے جسم پر قبضہ کر کے آپ کے جسم میں داخل ہوں گے اور ہر طرح سے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ جو کہ ہماری اسلامی بہنوں کو خاص طور پر سمجھنی چاہیے اور جس چیز کو آج وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتی، وہ یہ ہے کہ جنات بھی انسانوں پر عاشق ہوتے ہیں، خاص طور پر میل جنات عورتوں پر، اور اسی عشق کی وجہ سے وہ ان کے جسم پر قبضہ بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان جنات کو ایسا کرنے کے لیے مائل کرتی ہیں یا اٹریکٹ کرتی ہیں، مثلاً بہت زیادہ میک اپ کر کے یا بناؤ سنگار کر کے یا اٹریکٹیو قسم کا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلنا، خاص طور پر آدھی رات کو۔ تو عورتوں کو اس وقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مردوں کے علاوہ بھی اور بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، جن میں جنات بھی شامل ہیں، اور یہ آپ پر عاشق ہو کر آپ کے جسم پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ آج کل بہت کامن سی بات ہے۔ لیکن ایسے شیطانی جنات کا جو کہ انسانوں کے جسم پر قبضہ کرتے ہیں، ان کا سب سے اہم ٹارگٹ اور آئیڈیل ٹارگٹ وہ ہیں جو کہ رحمان کے ذکر سے غافل ہوں، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، شراب نوشی، زنا، جوئے اور سود جیسی لعنت اور بدکاری کے عادی ہوں۔ ان کے اندر غصے کی حالت میں یہ شیطان داخل ہو کر ان سے لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور ان سے ہر طرح کا جرم اور گناہ کرواتے ہیں۔ تبھی تو گناہ کرنے کے بعد یا جرم کرنے کے بعد ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے سر پر شیطان سوار تھا جس نے مجھ سے یہ کام کروایا، اور دراصل ایسا ہی ہوتا ہے، شیطان غصے کی حالت کے اندر آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہی آپ سے ایسے گناہ کرواتے ہیں۔ اسی لیے غصے کی حالت میں سب سے پہلے استغفار پڑھیں، ورنہ یہ شیطانی جنات تو ہر وقت ایسے موقع کی تلاش کے اندر انسانوں کے آس پاس ہی رہتے ہیں، انسانوں کو غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کو شیطان کی طرف سے جب کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا ان شیاطین کو دور بھگانے کا واحد راستہ ہے۔ ان کا آسان ٹارگٹ آپ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب آپ بہت زیادہ ایموشنل ہوں یا کسی مصیبت کا شکار ہو کر بہت زیادہ جذباتی ہوں کہ آخر میں ہی کیوں۔ اس صورتحال اور مایوسی کا فائدہ اٹھا کر شیطان آپ کے دل کے اندر وسوسے ڈالے گا، آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اسی طرح سے ویران جگہیں ان شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ جب بھی آپ ایسی جگہوں پر اکیلے جائیں تو بالکل ایک بھیڑیے کی طرح آپ کو اکیلا دیکھ کر یا آپ کے جسم پر حملہ کرتے ہیں یا آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ ہیں یا گروپ کی صورت میں ہیں تو تب یہ موقع کی تلاش کے اندر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عاملین جنات سے بات کرنے کے لیے اور انہیں قابو میں کرنے کے لیے یا چلا کاٹنے کے لیے اکیلے قبرستان یا ویران جگہوں کا رخ کرتے ہیں، گروپ کی صورت میں بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ جنات کی دنیا سے متعلق آپ کو بہت ساری امیزنگ فیکٹس جاننے کو ملی ہوں گی اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں
تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.